السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے اپنی آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ مجھے طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ اب تو شرط بھی ختم ہو گئی، وہ غصے اور بے بسی سے چلائی۔ اس ظالم شخص کے ساتھ ایک ماہ اس نے کیسے گزارا یہ وہی جانتی تھی۔ ہمدان گہرا مسکراتا اور اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من؟ رامین کے چھوٹے بھائی زیان کو اہلکار ایک جعلی مقدمے میں لے گئے تھے اور اس نے اپنے بے گناہ بھائی کی رہائی کے لیے شہر کے سب سے بڑے قانون دان ہمدان عالم سے نکاح کا معاہدہ کیا تھا۔ رامین 22 سالہ ایک سادہ اور معصوم لڑکی تھی جس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور زیان ہی اس کی کل کائنات تھا، جبکہ ہمدان 29 سالہ ایک انتہائی امیر اور طاقتور خاندانی پس منظر رکھنے والا مغرور انسان جسے کبھی کسی نے انکار کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ آپ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ رامین کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیونکہ تمہارا بھائی تو آزاد ہے لیکن تم نہیں۔ تم نے معاہدے کی دستاویز نہیں پڑھی کیا؟ وہ گہری چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا ڈرانے لگا تو وہ اسے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے جانے دیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا نا؟ اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ میرا مقصد تو تم تھی رامین، اور تم اب میری قید میں ہو۔ ہمدان نے انتہائی سرد مہری سے کہا، یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ زیان کی رہائی کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ رامین نے غصے سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ میں نے جو کہا تھا وہ میں نے کیا۔ زیان اب آزاد ہے، لیکن تم نے شاید وہ آخری شرط نہیں پڑھی جس میں لکھا تھا کہ یہ نکاح تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ ہمدان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ ایک درندے ہیں، آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ رامین نے نفرت سے کہا، مجھے سکون تمہارے پاس ہی ملتا ہے، اور اب تم کہیں نہیں جا رہی۔ ہمدان نے مڑتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے اور سب کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی۔ رامین نے پیچھے سے آواز لگائی، اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو زیان کل دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور اس بار اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمدان نے مڑے بغیر جواب دیا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ رامین وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس دلدل سے کیسے نکلے۔ بھابھی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا بھائی جان نے پھر کچھ کہا ہے؟ اچانک دروازہ کھلا اور ہمدان کی چھوٹی بہن زینب اندر داخل ہوئی، جس کی آواز سن کر رامین نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ زینب، مجھے اکیلا چھوڑ دو، رامین نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ تو جانتی ہیں بھائی جان کا غصہ تھوڑا تیز ہے، لیکن وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ زینب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے تسلی دی، وہ دل کے برے نہیں ہیں، وہ ایک بے حس اور ظالم انسان ہیں جنہوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ رامین نے تڑپ کر کہا، آپ ایسا مت کہیں، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چلیں اٹھیں، میرے ساتھ باہر چلیں، آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تو میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اس گھر میں قیدی ہوں، رامین نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے یہیں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، زینب نے ہمدردی سے کہا اور باہر چلی گئی۔ رامین کو زیان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے زیان سے رابطہ کیا۔ زیان تم سن رہے ہو میری آواز؟ تم ٹھیک ہو؟ رامین نے گھبرائی ہوئی آواز سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو رامین؟ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتا رہی؟ یہ معاہدہ کیسا تھا؟ زیان نے رابطہ ہوتے ہی اپنی بہن سے سختی سے پوچھا۔ کوئی معاہدہ نہیں تھا زیان، میں نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے، رامین نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم کسی بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ زیان کا لہجہ سخت تھا۔ تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، میں بالکل خوش ہوں۔ رامین نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بات ختم کی۔ تھوڑی دیر بعد احسن کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانے کا تھال تھا۔ یہ کھانا کھا لیں ورنہ صاحب مجھ پر ناراض ہوں گے، احسن نے کھانے کا تھال میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے زہر لا دو احسن بھائی، میں وہ کھا لوں گی۔
لیکن اس شخص کا دیا ہوا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گی۔ رامین نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا، صاحب برے نہیں ہیں، بس ان کا محبت کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، آپ ان سے بغاوت مت کریں۔ احسن نے ہمدردی سے سمجھایا، کیسی محبت؟ وہ ایک پاگل اور جنونی انسان ہے جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ رامین نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے سسکی لی، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ نوالا خود کھاؤ گی یا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ ہمدان اچانک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو احسن خاموشی سے باہر نکل گیا، مجھے بھوک نہیں ہے اور آپ مجھ پر حکم چلانا بند کریں۔ رامین نے نظریں جھکائے سختی سے جواب دیا، میری بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، رامین یہ نوالا کھاؤ ورنہ زیان کو دوبارہ حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی۔ ہمدان کا لہجہ سرد تھا، آپ ایک درندے ہیں، رامین نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا اٹھاتے ہوئے کہا، اور ہمدان مسکرا دیا، تم جتنا بھی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی میں تمہیں اتنا ہی اپنے قریب کر لوں گا۔ ہمدان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ رامین نے چبا کر کہا، نفرت ہی صحیح، لیکن یہ بھی ایک جذبہ ہے جو تم صرف میرے لیے محسوس کرتی ہو اور مجھے یہی پسند ہے۔ ہمدان نے اطمینان سے جواب دیا، آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ رامین نے غصے سے کہا، ہاں میں بیمار ہوں اور تم میرا علاج ہو، ہمدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں رامین ہمدان کے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے اس کی میز کی درازیں کھوشنے لگی، کیا ڈھونڈ رہی ہو میری جان؟ ہمدان کی بھاری آواز تاریکی میں گونجی تو رامین کے ہاتھ سے دستاویزات گر گئیں۔ وہ معاہدے کے اصل کاغذات کہاں ہیں جن پر میرے دستخط ہیں؟ رامین نے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، وہ کاغذات تو بہت محفوظ جگہ پر ہیں، لیکن تم اس طرح چوری چھپے میرے کمرے میں آؤ گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ ہمدان نے روشنی جلاتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا، مجھے جانے دیں، آپ مجھے اس طرح قید نہیں رکھ سکتے۔ رامین نے اسے دھکا دیتے ہوئے رو کر کہا، تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ ہمدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی، ایک ایسا حق ہے جو دھوکے سے حاصل کیا گیا ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رامین نے تڑپ کر کہا، مجھے تمہاری معافی نہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم اب صرف میری ہو۔ ہمدان نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا، میں آج رات ہی یہاں سے چلی جاؤں گی اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رامین نے غصے سے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارے بھابھی، آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو بھی میری طرح بھوک لگی ہے؟ زینب اچانک باورچی خانے سے نکل آئی۔ میں بس پانی پینے آئی تھی، رامین نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، پانی تو کمرے میں بھی ہوتا ہے، خیر آپ میرے ساتھ بیٹھے، ہم دونوں مل کر میٹھا کھاتے ہیں۔ زینب نے اسے زبردستی کرسی پر بٹھا لیا اور رامین کا بھاگنے کا ارادہ ناکام ہو گیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں زینب، مجھے نیند آ رہی ہے، رامین نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ بس 2 منٹ اور بھابھی، میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنائے ہیں۔ زینب نے برتن اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لیکن مجھے جلدی جانا ہے۔ رامین نے مجبوری میں میٹھا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ اگلی صبح ہمدان نے اسے اکیلے پا کر سرد لہجے میں پوچھا، تم کل رات بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی رامین؟ ہاں، میں اس قید خانے میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی، رامین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو زیان کا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ ہمدان نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اسے ڈرایا۔ تم صرف دھمکیاں دے سکتے ہو ہمدان، لیکن تم میرے دل پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتے، رامین نے دلیری سے جواب دیا اور ہمدان اسے دیکھتا رہ گیا۔ زیان غصے میں ہمدان کے دفتر پہنچا اور احسن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ تم نے میری بہن کو کس مجبوری میں پھنسا رکھا ہے ہمدان عالم؟ زیان نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ اپنی آواز نیچی رکھو زیان، تم جس کرسی پر بیٹھے ہو وہ بھی میری ہی دی ہوئی ہے، ہمدان نے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ مجھے تمہارے احسانوں کی ضرورت نہیں، میں اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ زیان نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی۔ اگر تم اسے لے گئے تو کل صبح تم دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ہوگے، فیصلہ تمہارا ہے۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کا راستہ دیا۔
اور زیان بے بسی سے مڑ گیا۔ زیان دفتر آیا تھا اور مجھے اس کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ ہمدان نے کمرے میں آتے ہی رامین کو بتایا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے ہمدان؟ خدا کے لیے اسے کچھ مت کہنا۔ رامین ڈر کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ وہ محفوظ رہے تو تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ ہمدان نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے۔ میں سب کچھ کروں گی جو تم کہو گے، بس زیان کو اس کھیل سے دور رکھو۔ رامین نے روتے ہوئے التجا کی۔ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی میری جان، بس تم میری بن کر رہو۔ ہمدان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم کل رات کس سے چھپ کر بات کر رہی تھی؟ ہمدان نے ناشتے کی میز پر اچانک سوال کیا تو رامین کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھلک گئی۔ کسی سے نہیں، زیان کا رابطہ ہوا تھا، بس اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ رامین نے نظریں چراتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ رامین، امید ہے تم یہ بات یاد رکھو گی۔ ہمدان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا نوالا توڑا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ چاہیں تو زیان سے پوچھ لیں۔ رامین نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مضبوطی سے کہا۔ بھائی جان، آپ صبح صبح گھر میں عدالت لگا کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کم از کم ناشتہ تو سکون سے کرنے دیا کریں۔ زینب نے کرسی کھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو ماحول کی خنقی تھوڑی کم ہوئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، اور یہ بتاؤ کہ آج شام کی دعوت کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ ہمدان نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ سب تیاری مکمل ہے، لیکن آپ بھابھی کو کوئی اچھے سے کپڑے لا کر دیں۔ وہ ہمیشہ سادی سی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی غریب بچی آ گئی ہو۔ زینب نے منہ بناتے ہوئے کہا تو رامین نے اسے گھورا۔ وہ سادگی میں ہی اچھی لگتی ہے، اور اسے کسی اور کے سامنے سجنے سنورنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر دفتر چلا گیا۔ یہ کاغذات تو زیان کے مقدمے کے ہیں، لیکن ان پر ہمدان کے خاص دستخط اور مہر کیوں ہیں؟ رامین نے ہمدان کے مطالعے کے کمرے میں پرانی کتابوں کے پیچھے چھپائی گئی فائل کھولتے ہوئے کانپتی آواز میں خود سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ زیان کو پھنسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمدان خود تھا۔ یہ کیسا خوفناک کھیل کھیلا ہے اس شخص نے میرے ساتھ۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بھائی جان کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ زینب نے اچانک دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا تو رامین نے جلدی سے فائل دوپٹے میں چھپا لی۔ کچھ نہیں، میں بس کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی پڑھنے کے لیے، رامین نے ہکلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم نے زیان کے خلاف وہ جھوٹے ثبوت کیوں بنوائے تھے؟ شام کو ہمدان کی واپسی پر رامین نے وہ فائل اس کے سامنے پھینکتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ کیونکہ مجھے تم چاہیے تھی، اور تم سیدھی طرح میرے پاس کبھی نہیں آتی۔ ہمدان نے انتہائی سکون سے فائل میز پر رکھتے ہوئے بے باکی سے اقرار کیا۔ تم ایک گرے ہوئے انسان ہو، میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نفرت ہی صحیح، لیکن تم اب میری ہو اور ساری زندگی میری ہی رہو گی۔ ہمدان نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی مگر سختی سے کہا۔ کسی بے گناہ کی زندگی برباد کر کے محبت نہیں حاصل کی جاتی، تو محبت نہیں ایک عذاب ہو۔ رامین نے نفرت سے اسے دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، میں عذاب ہوں اور تم میرا جنون ہو۔ اب یہ بات جتنی جلدی سمجھ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمدان نے اس کا بازو دباتے ہوئے سرد مہری سے کہا اور اسے وہیں روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ احسن بھائی، مجھے کچھ ایسا لا دیں جس سے میری سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔ رامین نے باغ میں بیٹھے احسن سے روتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، ایسی کفر کی باتیں مت کریں، زندگی بہت قیمتی ہے، اور صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ احسن نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک سزا ہے جو اس نے مجھ پر مسلط کر دی ہے۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے بی بی جی، آپ صبر کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احسن نے تسلی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ اپنی زندگی ختم کرنے کی باتیں کس سے ہو رہی تھیں؟ ہمدان کی غصیلی آواز سن کر رامین کا دل دھک سے رہ گیا، اور اس نے مڑ کر دیکھا تو ہمدان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے مر جانے دو، رامین نے روتے ہوئے چلانے کی کوشش کی۔ اگر تم نے اپنے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا،
رامین تم میری ہو اور میری مرضی کے بغیر تم اس دنیا سے بھی نہیں جا سکتی۔ ہمدان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے دھاڑا۔ تم انسان نہیں، ایک عفریت ہو جس نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے۔ رامین نے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارے۔ مارو مجھے جتنا چاہتی ہو مارو، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ ہمدان عالم اپنی چیز کبھی کسی کو نہیں دیتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمدان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر سرگوشی کی۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی رامین؟ میں کل رات سے پریشان ہوں۔ زیان کی فکر مند آواز دوسری طرف سے ابھری۔ وہ مصروف تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ زیان تمہیں اتنی بار سمجھایا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں مت آیا کرو۔ ہمدان نے رامین کے ہاتھ سے رابطہ کاٹنے سے پہلے وہ آلہ چھین کر انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم میری بہن کو قید نہیں کر سکتے۔ ہمدان عالم میں اسے لے کر جاؤں گا۔ زیان غصے سے دھاڑا۔ شوق سے لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا حوالات کی سلاخیں اب بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے رابطہ کاٹ دیا اور وہ آلہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تم نے میرا رابطہ کیوں کاٹا؟ وہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ رامین غصے سے آگے بڑھی۔ تمہارا جو بھی ہے اب اس گھر سے باہر ہے۔ اس چار دیواری کے اندر تم صرف میری ہو۔ ہمدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ بھابھی، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا بھائی جان نے پھر سے کوئی نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے؟ زینب ہاتھ میں چائے کی پیالیاں پکڑے اندر داخل ہوئی اور مسکرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں زینب، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ امین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بات ٹالی۔ یہ سر درد نہیں، بھائی جان کا خوف ہے۔ آپ ان سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ وہ کوئی کھا جانے والے جانور تھوڑی ہیں، بس ذرا غصے کے تیز ہیں۔ زینب نے ہنستے ہوئے چائے اس کے آگے رکھی۔ تم نہیں سمجھو گی زینب، وہ انسان نہیں، ایک پہیلی ہے جسے سلجھانا میرے بس میں نہیں۔ کچھ نہیں زینب، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ رامین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بات ٹالی۔ یہ سر درد نہیں، بھائی جان کا خوف ہے۔ آپ ان سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ وہ کوئی کھا جانے والے جانور تھوڑی ہیں، بس ذرا غصے کے تیز ہیں۔ زینب نے ہنستے ہوئے چائے اس کے آگے رکھی۔ تم نہیں سمجھو گی زینب، وہ انسان نہیں، ایک پہیلی ہے جسے سلجھانا میرے بس میں نہیں۔ رامین نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے دکھ سے کہا۔ آپ کوشش تو کریں بھابھی، سچی محبت تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ زینب نے اسے مشورہ دیا تو رامین کڑوا سا مسکرا دی۔ مجھے زیان کو بچانے کے لیے وہ ساری دستاویزات چاہیے ہوں گی جو ہمدان نے چھپا رکھی ہیں۔ رامین نے رات کے اندھیرے میں مطالعے کے کمرے کی الماری کھولتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ بی بی جی، آپ یہاں اس وقت کیا تلاش کر رہی ہیں؟ احسن کی آواز سن کر رامین کے ہاتھ سے ایک اہم دستاویزات والی فائل گر گئی۔ احسن بھائی، مجھے زیان کو اس ظالم شخص سے بچانا ہے، آپ میری مدد کریں، خدا کے لیے۔ رامین نے روتے ہوئے احسن کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آپ جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں بی بی جی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اگر صاحب آ گئے تو ہم دونوں کی جان نہیں بچے گی۔ احسن نے جلدی سے فائل اٹھا کر الماری میں واپس رکھی۔ کل شام ہماری شادی کی خوشی میں ایک بہت بڑی تقریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں میری بہترین بیوی بن کر سب کے سامنے آؤ۔ ہمدان نے اگلی صبح اخبار پڑھتے ہوئے بغیر دیکھے حکم دیا۔ میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی جھوٹا رشتہ دنیا کو دکھاؤں گی۔ رامین نے سختی سے انکار کیا۔ تم جاؤ گی رامین، اور بہت خوش ہو کر جاؤ گی، کیونکہ اگر تم نے وہاں کوئی تماشا کیا تو زیان کی پڑھائی کا وہ سارا خرچ جو میں دے رہا ہوں فوراً رک جائے گا اور اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ہمدان نے اخبار میز پر پٹکتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم اتنے گرے ہوئے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے زیان کی پڑھائی کا خرچ کب اٹھایا؟ رامین حیرت اور صدمے سے بولی۔ جس دن تم میری زندگی میں آئی تھی اسی دن میں نے تمہارے بھائی کی تعلیم کا سارا حساب بے باک کر دیا تھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ کل تقریب میں مسکرانا ہے یا زیان کا مستقبل اندھیرے میں دھکیلنا ہے۔ ہمدان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے کان میں سرگوشی کر کے اسے بے بس چھوڑ دیا۔ یہ کیسا لباس پہنا دیا ہے تم نے مجھے، میں اس میں بالکل سانس نہیں لے پا رہی۔ رامین نے بے بسی سے کہا۔ تم اس لباس سے میری ملکہ لگ رہی ہو اور آج رات تم صرف مسکراؤ گی۔ ہمدان نے اطمینان سے حکم دیا۔ تمہاری جھوٹی دنیا مجھے ایک پل بھی پسند نہیں ہے۔ رامین نے تلخی سے جواب دیا۔ پسند تو تمہیں میں بھی نہیں ہوں، لیکن اب میری عادت ڈال دو۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہمدان میاں، یہ کس غریب خانے سے اٹھا لائے ہو اس لڑکی کو؟ اسے تو ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آتا۔ خالہ زارینہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ خالہ جان،
آپ کو میری پسند پر شک ہے؟ یہ رامین ہے اور اس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا زیور ہے۔ ہمدان نے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ اوہو بھائی جان، آپ تو ابھی سے اپنی بیگم کی طرفداری کرنے لگے۔ خالہ جان آپ پریشان نہ ہوں، بھابھی بہت جلدی ہمارے طور طریقے سیکھ جائیں گی۔ زینب نے ہنسی مذاق سے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے امیروں والے دکھاوے سیکھنے کا۔ رامین نے غصے بھری آواز میں سرگوشی کی، تم نے شاید میری شرط بھلا دی ہے، زیان کی پڑھائی یاد کرو۔ ہمدان نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دھمکی دی، تم نے مجھے اس جھوٹی خوشی کی تقریب میں بلانے کی ہمت کیسے کی ہمدان عالم؟ زیان نے تیز آواز میں کہا، میں نے نہیں بلایا زیان، شاید تم اپنی بہن کی خوشی دیکھنے خود ہی چلے آئے ہو۔ ہمدان نے انتہائی چالاکی سے جواب دیا، زیان تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کے لیے کوئی مسئلہ مت کھڑا کرو۔ رامین نے روحانسی آواز میں کہا، تم اس درندے کے ساتھ خوش نہیں ہو سکتی رامین، میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ زیان نے اسے کھینچنے کی کوشش، اگر تم نے ایک قدم بھی اور بڑھایا زیان تو کل صبح تم دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ہوگے اور اس پر تمہارا جرم ایسا ہوگا کہ ضمانت بھی نہیں ملے گی۔ ہمدان نے انتہائی خطرناک لہجے میں خبردار کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو ہمدان؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ رامین رو پڑی، میں نے کہا تھا کہ اگر تم مسکراؤ گی تو وہ محفوظ رہے گا، لیکن تم نے اسے یہاں بلا کر ساری حدیں پار کر دی ہیں، اب اس کی سزا تم دونوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ہمدان نے سرد مہری سے کہا، میں نے زیان کو نہیں بلایا ہمدان، مجھ پر یقین کرو۔ رامین نے روتے ہوئے التجا کی، تم جھوٹ بولنے میں بہت ماہر ہو گئی ہو رامین، لیکن ہمدان عالم کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا آسان نہیں۔ ہمدان نے غصے سے کہا، آپ مجھے بلا وجہ سزا دے رہے ہیں، میں نے تو اسے کئی دن سے دیکھا تک نہیں۔ رامین نے سسکتے ہوئے کہا، تمہاری مگر مچھ کے آنسو اب مجھ پر اثر نہیں کریں گے، آج رات تم تہہ خانے میں گزارو گی تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ میری نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہمدان نے سختی سے کہا، خدا کے لیے مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے وہاں مت بند کرو۔ رامین نے رحم کی بھیک مانگی، ڈر تو تمہیں مجھ سے لگنا چاہیے تھا، لیکن تم نے میری نرمی کو کمزوری سمجھ لیا، اب اپنے کیے پر غور کرو۔ ہمدان نے بے دردی سے دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی آپ کہاں ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ زینب کی فکر مند آواز نے رامین کو ہوش دلایا۔ میں یہاں ہوں زینب، مجھے باہر نکالو۔ رامین نے کمزور آواز میں جواب دیا، او خدایا، بھائی جان نے آپ کو یہاں کیوں بند کر دیا؟ وہ تو سچ میں ظالم بادشاہ بن گئے ہیں۔ رکو، میں چابی ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ زینب نے جلدی سے کہا، کیسی رہی رات میری نافرمان ملکہ؟ کیا اب تمہارا دماغ ٹھیک ہوا؟ ہمدان نے سرد لہجے میں پوچھا، تم ایک نفسیاتی مریض ہو اور تمہارا یہ ظلم مجھے تم سے مزید دور کر رہا ہے۔ رامین نے مضبوطی سے جواب دیا، میری جان تم جتنا دور جاؤ گی مجھے تمہیں واپس کھینچنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ ہمدان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ نے زیان صاحب کو یہاں بلانے کی غلطی کیوں کی؟ آپ تو جانتی ہیں صاحب کا غصہ کیسا ہے۔ احسن نے دبے لفظوں میں پوچھا، میں قسم کھاتی ہوں احسن بھائی، میں نے اسے نہیں بلایا، مجھے تو خود نہیں پتا وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ رامین نے حیرت سے جواب دیا، اگر آپ نے نہیں بلایا تو پھر وہ دعوت نامہ زیان صاحب کے پاس کیسے پہنچا؟ احسن نے پریشانی سے پوچھا، کیا مطلب تمہارا؟ دعوت نامہ کس نے بھیجا؟ ہمدان کے علاوہ اس گھر میں کون ہے جو زیان کو جانتا ہے؟ رامین نے چونک کر پوچھا، مجھے نہیں معلوم بی بی جی، لیکن زیان صاحب کے ہاتھ میں جو پرچی تھی اس پر بیگم زارینہ کے دستخط تھے۔ احسن نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ خالہ جان میرے خلاف کیا سازش کر رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ رامین نے خود سے سوال کیا، تم صبح صبح کس سوچ میں گم ہو اور یہ تمہارے چہرے پر کیسی ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ ہمدان نے اچانک پوچھا، کسی سوچ میں نہیں، بس تمہاری قید سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی ہوں۔ رامین نے کرخ لہجے میں جواب دیا، تم راستے تلاش کرتی رہو اور میں ان راستوں پر دیواریں چنتا رہوں گا، کھیل تو اب شروع ہوا ہے میری جان۔ ہمدان نے سرگوشی کی، دیواریں چننے کا شوق ہے تو چنتے رہو، لیکن سچائی کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکو گے۔ رامین نے بہادری سے جواب دیا۔ تو ہمدان مسکرایا اور اسے ناشتے کی میز پر آنے کا حکم دیا۔ بھابھی آج خالہ جان ایسے تیار بیٹھی ہیں جیسے کسی محاذ پر جانا ہو، آپ ذرا بچ کر رہیے گا، ان کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زینب نے ہنسی مذاق میں خبردار کیا، مجھے ان کی نظروں سے زیادہ ان کی ارادوں سے ڈر لگ رہا ہے زینب،
کل رات زیان کو دعوت نامہ انہوں نے ہی بھیجا تھا، رامین نے پریشانی سے کہا۔ کیا سچ میں؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی؟ وہ تو کل پہلی بار آپ سے ملی تھی۔ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر اس گھر میں میرے خلاف کون سی نئی سازش پک رہی ہے۔ رامین نے گہری سانس لی۔ تم اس گھر کی مالکن نہیں ہو لڑکی، جتنی دیر سے اٹھ کر میز پر آ رہی ہو۔ خالہ زرینہ نے طنز کیا۔ میں دیر سے اٹھوں یا جلدی، اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے خالہ جان، اور ویسے بھی آپ نے میرے بھائی کو یہاں بلا کر جو تماشا لگایا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ رامین نے سیدھا سوال کیا۔ میری بچی، تم ابھی اس دنیا کے کھیل نہیں سمجھتی۔ حمدان میرا بھتیجا ہے اور اس کی شادی میری بیٹی سنبل سے طے تھی۔ تم تو بس ایک کٹ پتلی ہو جسے بہت جلد اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ بیگم زرینہ نے سازش کا اقرار کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں، لیکن یاد رکھیں میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں۔ رامین نے غصے سے کہا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، 2 ٹکے کی لڑکی؟ کل رات حمدان نے تمہیں تہہ خانے میں پھینک کر تمہاری حیثیت کیا دلا دی تھی۔ اب شرافت سے طلاق لو اور دفع ہو جاؤ، زرینہ نے دھمکایا۔ میری بیوی کے اوقات اور حیثیت کا فیصلہ اس گھر میں صرف میں کروں گا خالہ جان، آپ نہیں۔ حمدان کی سرد آواز ابھری۔ حمدان بیٹے، میں تو بس اس لڑکی کو ہمارے خاندان کے آداب سکھا رہی تھی، یہ بہت بدتمیز ہے۔ زرینہ نے جلدی سے بات بدلی۔ مجھے اس کی بدتمیزی پسند ہے، اور اگر آئندہ کسی نے میری بیوی کو اس گھر سے نکالنے کی بات کی تو میں اسے وہ آداب سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ حمدان نے خطرناک لہجے میں تنبیہ کی۔ لیکن حمدان، تم سنبل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ زرینہ نے گھبرا کر پوچھا۔ سنبل میری طرف خالہ زاد ہے اور آمین میری بیوی ہے۔ یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، حمدان نے جواب دیا۔ تم مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو یا دنیا کے سامنے اپنی ملکیت جتا رہے ہو؟ رامین نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ تو میری ملکیت ہو رامین، اور میری چیزوں سے کھیلنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، چاہے وہ میری خالہ ہی کیوں نہ ہو۔ حمدان نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم تو بالکل ایک ملازمہ لگ رہی ہو، اس گھر میں تمہاری کیا جگہ ہے؟ سنبل نے حکارت سے کہا۔ میری جگہ جو بھی ہے، کم از کم میں کسی اور کے شوہر پر نظر نہیں رکھتی، رامین نے طنز سے جواب دیا۔ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو رامین، تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور حمدان کے کتنے قریب ہوں۔ سنبل نے غصے سے کہا۔ وہ جتنا بھی تمہارے قریب ہو، لیکن اس وقت وہ میرا شوہر ہے اور میں اس گھر کی مالکن ہوں، رامین نے سختی سے جواب دیا۔ ارے واہ، میری مالکن کو غصہ بھی آتا ہے، حمدان کی طنزیہ آواز ابھری۔ حمدان دیکھو کہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے، تم اسے اس کی اوقات کیوں نہیں بتاتے؟ سنبل لاڈ سے بولی۔ اس کی اوقات اس گھر کی مالکن کی ہے سنبل، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، حمدان نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن حمدان، تم تو مجھ سے شادی کرنے والے تھے، یہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سنبل نے گلہ کیا۔ میں نے کبھی تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اور اب تم یہاں مہمان ہو تو مہمانوں کی طرح رہو، حمدان نے سختی سے جواب دیا۔ تم اسے تو ایسے ذلیل کر رہے ہو جیسے مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، رامین نے طنز کیا۔ محبت تو میں تم سے کرتا ہوں میری جان، بس تم ہی سے سمجھنے سے انکاری ہو، حمدان نے کہا۔ یہ محبت نہیں ہے حمدان، یہ تمہاری ضد اور انا ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دے رہی، رامین نے کہا۔ اگر یہ ضد ہے تو مجھے یہ ضد بہت پسند ہے، اور تم اس ضد کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، حمدان نے مسکرا کر کہا۔ صاحب، زیان صاحب کا پیغام آیا ہے، وہ بی بی جی سے ملنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ایسا نے اطلاع اسے کہہ دو کہ وہ یہاں سے چلا جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، رامین نے جلدی سے کہا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو رامین؟ تمہارا بھائی تم سے ملنے آیا ہے اور تم اسے واپس بھیج رہی ہو، حمدان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اسے دوبارہ کوئی نقصان پہنچے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ مجھ سے دور رہے، رامین نے دکھ سے کہا۔ تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو میری جان، لیکن میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، اسے اندر بلا لو احسن، آج میں زیان کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کرواتا ہوں، حمدان نے مسکرا کر حکم دیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو حمدان؟ رامین نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں تو بس اسے چائے پلانے والا ہوں رامین، آگے جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لینا، حمدان نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم میری بہن کو ڈرا کر مجھ سے دور نہیں رکھ سکتے حمدان عالم، زیان نے غصے سے کہا۔ آؤ زیان، بیٹھو اور ذرا تمیز سے بات کرو،
کیونکہ تم اس وقت اپنے بہنوئی کے گھر میں ہو۔ ہمدان نے سکون سے کہا، مجھے تمہاری چائے نہیں پینی اور نہ ہی تم میرے بہنوئی ہو۔ تم نے رامین کو ایک برے معاہدے میں پھنسایا ہے، زیان نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ ولید ذرا وہ نیلی دستاویزات والی پوشا تو لانا۔ اندر سے ہمدان نے ولید کو آواز دی۔ یہ لو ہمدان بھائی، اس میں وہ سارے ثبوت ہیں جو زیان کے دوستوں نے اس کے خلاف جمع کیے تھے۔ ولید نے پوشا میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے ہمدان؟ تم پھر سے کوئی نیا جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ رامین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اسے زیان کو دیکھنے دو میری جان، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے جن دوستوں کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، انہوں نے ہی اسے اس جعلی مقدمے میں پھنسایا تھا۔ ہمدان نے اطمینان سے انکشاف کیا، یہ جھوٹ ہے، میرے دوست ایسا نہیں کر سکتے۔ زیان نے گھبرا کر کاغذات دیکھتے ہوئے کہا، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے زیان۔ اگر میں رامین سے نکاح کا معاہدہ نہ کرتا اور تمہارا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیتا تو تم آج کسی تاریک کوٹری میں سڑ رہے ہوتے۔ ہمدان نے سنجیدگی سے کہا، تو کیا تم یہ سب میری بھلائی کے لیے کر رہے تھے؟ رامین نے حیرت اور الجھن سے پوچھا۔ میں نے یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے نہیں بلکہ تمہیں پانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ تم سیدھے راستے سے کبھی میری زندگی میں نہیں آتی۔ ہمدان نے اپنے جنون کا اعتراف کیا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے میری بہن کی زندگی عذاب بنا دی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں مانوں گا۔ زیان نے غصے سے کہا، احسان تو تم پر میں نے کیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اسے مانو یا نہ مانو۔ اب رامین میری ہے اور تم اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو بہتر ہے۔ ہمدان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ میں تمہیں اس قید میں نہیں چھوڑوں گا رامین، میں بہت جلد کوئی راستہ نکال لوں گا۔ زیان نے دکھ سے کہا، تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے زیان، کیونکہ اب وہ خود میرے بغیر کہیں نہیں جانا چاہے گی۔ ہمدان نے پورے اعتماد آواز میں کہا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے بغیر جانا نہیں چاہوں گی؟ رامین نے غصے اور الجھن سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بدلتے ہوئے جذبات دیکھ سکتا ہوں میری جان، ہمدان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں تم سے اب بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی پہلے دن کرتی تھی۔ رامین نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نفرت اور محبت کے درمیان بہت باریک سا فاصلہ ہوتا ہے رامین، اور تم وہ فاصلہ طے کر چکی ہو، بس تمہیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمدان نے انتہائی نرمی سے کہا، بھائی جان، آپ دونوں کی یہ میٹھی تکرار ختم ہو گئی ہو تو کیا میں بھابھی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ مجھے ان سے کچھ ضروری کام ہے۔ زینب نے شرارتی لہجے میں پوچھا، تم ہمیشہ غلط وقت پر کیوں آ جاتی ہو زینب؟ خیر لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا میری بیوی کو زیادہ تھکانا مت۔ ہمدان نے مصنوعی غصے سے کہا، بھابھی اب سچ بتائیں کہ آپ کو بھائی جان سے تھوڑی سی محبت بھی نہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں، زینب نے مسکرا کر چھیڑا۔ وہ ایک ضدی اور جنونی انسان ہے، اور میں اس قید سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لوں گی، رامین نے بے دلی سے جواب دیا۔ امی جان، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہمدان خود اس 2 کی لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ سنبل نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو میری بچی، میں نے اس کے کردار پر ایسا داغ لگانے کا منصوبہ بنایا ہے کہ ہمدان کا وہ جنون پل بھر میں خاک ہو جائے گا۔ زارینہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دی۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں رامین، وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ تم آج دوپہر باغ میں چھپ کر باتیں کر رہی تھی؟ تم جانتی ہو کہ میرا غصہ کیسا ہے؟ ہمدان نے انتہائی خطرناک لہجے میں پوچھا۔ میں کسی شخص سے نہیں مل رہی تھی ہمدان، تو مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ رامین روتے ہوئے چلائی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رامین، اور میرے آدمیوں نے بھی اس نئے منشی کو تمہارے پاس کھڑے مسکراتے ہوئے پایا ہے۔ ہمدان نے انتہائی غصے سے کہا، ارے بیٹا ہمدان، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے، اس کے تو چال چلن ہی ٹھیک نہیں۔ خالہ زارینہ نے زہریلے لہجے میں کہا، آپ اپنی زبان بند رکھیں خالہ جان، میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ کی اور سنبل کی سازش ہے مجھے بدنام کرنے کی۔ رامی نے بہادری سے کہا، دیکھو ہمدان، جب ہم میری ماں پر بھی کیچڑ چھال رہی ہے، تم اس لڑکی کو گھر سے نکالتے کیوں نہیں؟ سنبل نے روحانسی صورت بناتے ہوئے کہا، ایسن جاؤ، اس نے منشی سفیان کو اسی وقت میرے سامنے پیش کرو، سچائی خود اگلوا لوں گا۔ ہمدان نے سرد لہجے میں حکم دیا، صاحب میں تو بس بیگم صاحبہ کے پاس حساب کی کتاب لے کر گیا تھا، مجھے زارینہ بیگم نے بھیجا تھا۔ سفیان نے خوف سے کانپتے ہوئے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مجھ سے کوئی حساب کی بات نہیں کی،
بلکہ زیان کا جھوٹا پیغام دے کر مجھے باغ میں بلایا تھا۔ رامین نے غصے سے کہا، میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا بی بی جی، میں تو غریب انسان ہوں۔ سفیان نے اداکاری کرتے ہوئے کہا، مجھے سچ بتاؤ سفیان، ورنہ آج تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ہمدان نے گرجدار آواز میں کہا، بھائی جان، آپ اس پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ سچ تو آپ کے سامنے ہے کہ شاید بھابھی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زینب نے پریشانی سے کہا، تم بھی سے مت بولو زینب، مجھے پتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کر سکتی ہے، مجھ سے لڑ سکتی ہے، لیکن وہ اس طرح کا گرا ہوا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ ہمدان نے بھرپور اعتماد سے کہا، اگر تم مجھ پر اتنا یقین کرتے ہو تو پھر مجھ پر سب کے سامنے الزام کیوں لگایا؟ رامین نے حیرت اور دکھ سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا اور ان سانپوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا جو اس گھر میں چھپے ہیں۔ اب تم خود اپنے منہ سے بتاؤ سفیان کہ تمہیں کتنے پیسے ملے تھے یہ ڈرامہ کرنے کے؟ ہمدان نے غصے سے کہا، مجھے معاف کر دے صاحب، مجھے بیگم زارینہ نے پیسے دیے تھے تاکہ میں رامین بی بی کو باغ میں بلا سکوں۔ سفیان نے گھبراہٹ میں سارا سچ اگل دیا۔ اب آپ کیا کہیں گی خالہ جان؟ کہ آپ کی سازشیں ختم ہوں گی یا میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت کر دوں؟ ہمدان نے انتہائی خطرناک اور حتمی لہجے میں زارینہ بیگم سے پوچھا۔ میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا ہمدان، یہ لڑکی واقعی تمہارے لائق نہیں ہے۔ زارینہ بیگم نے روتے ہوئے آخری کوشش کی، جبکہ ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے لائق کیا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ آپ تو نہ کل صبح کی پہلی کرن سے پہلے ہی گھر چھوڑ دیں گی، ورنہ میں رشتوں کا سارا لحاظ بھول جاؤں گا۔ ہمدان نے انگلی اٹھا کر انتہائی سخت لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا۔ تم ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی خالہ زاد کو گھر سے نکال رہے ہو؟ ہمدان، میں تمہیں اس بے عزتی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سنبل روتی ہوئی پاؤں پٹکتی وہاں سے بھاگ گئی اور زارینہ بیگم بھی شرمندگی سے منہ چھپائے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں کیا ہمدان؟ تم تو خود مجھے ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ رامین نے کمرے میں اکیلے ہوتے ہی اپنی بھیگی آنکھوں سے ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہیں پانے کا دعویٰ کیا تھا رامین، اور ہمدان عالم اپنی چیز پر اندھا بھروسہ کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے لڑ سکتی ہو، لیکن کبھی کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمدان نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے نرمی اور جنون کی ملی جلی کیفیت میں جواب دیا، تم ایک عجیب انسان ہو، ایک پل میں ظالم بن کر جان نکال لیتے ہو اور دوسرے پل میں ایسے مہربان ہوتے ہو کہ مجھے تم سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ رامین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے اندر کی کشمکش بیان کی، یہ الجھن ہی تو وہ رشتہ ہے جو تمہیں مجھ سے باندھے ہوئے ہے میری جان۔ تم جتنی الجھو گی اتنا ہی میرے قریب آؤ گی۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو رامین بے ساختہ کانپ اٹھی۔ بھائی جان، اگر آپ کا یہ غصہ اور پیار کا ملا جلا منظر ختم ہو گیا ہو تو کیا میں بھابھی کو کھانا کھلا دوں؟ بیچاری نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ کے اس ڈرامے کی وجہ سے۔ زینب نے اچانک دروازے سے جھانکتے ہوئے شرارت سے کہا تو ماحول کی خنکی یکدم کم ہو گئی۔ تم کبھی کسی کو سکون سے جینے مت دینا زینب۔ خیر، تم اسے کھانا کھلاؤ، میں ولید سے مل کر آتا ہوں، ایک بہت ضروری کام آ گیا ہے۔ ہمدان نے مصنوعی غصے سے بہن کو گھورا اور مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ اب تو مان جائیں بھابھی کہ بھائی جان آپ پر جان چھڑکتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے اپنی سگی خالہ کو گھر سے نکال دیا۔ زینب نے کھانا لگاتے ہوئے رامین کو چھیڑا تو رامین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی زینب، وہ بس اپنی ملکیت جتا رہے تھے، اس میں کوئی محبت نہیں ہے۔ رامین نے نوالہ توڑتے ہوئے نظریں چرا کر خود کو تسلی دی، لیکن اس کا دل اب ہمدان کے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ رات گئے ہمدان کے مطالعے کے کمرے میں ولید انتہائی پریشانی کی حالت میں داخل ہوا اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ہمدان، وہ پرانے دشمن دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں اور انہیں کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ رامین تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، اب وہ سیدھا اس پر وار کریں گے۔ ولید نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی لیکن خوفزدہ آواز میں اطلاع دی۔ ہمدان نے کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے میں دیکھتے ہوئے انتہائی خطرناک اور سرد لہجے میں جواب دیا، انہیں رامین تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا ولید، تم بس میری اگلی چال کا انتظار کرو۔
ان کا نشانہ ہماری جان نہیں بلکہ ہماری عزت اور تمہارا پیشہ ہے۔ ہمدان، وہ لوگ اس معاہدے کے کاغذات ڈھونڈ رہے ہیں جو تم نے رامین سے کروایا تھا۔ ولید نے پریشانی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ انہیں ان کاغذات کی بھنک کیسے لگی؟ ولید، اس گھر کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ ہمدان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو کر پوچھا۔ شاید خالہ زرینہ جاتے جاتے اپنا آخری وار کر گئی ہے اور انہوں نے تمہارے حریف قانون دانوں کو یہ خبر دے دی ہے۔ ولید نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیا میرا وہ معاہدہ تمہاری بربادی کا سبب بننے والا ہے ہمدان؟ رامین نے دروازے پر کھڑے ہو کر کانپتی آواز سے پوچھا تو دونوں چونک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میری جان؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ ہمدان جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو ہمدان، کیا میری وجہ سے تمہاری عزت داؤ پر لگی ہے؟ رامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ضد کی۔ تم میری عزت ہو رامین، اور جب تک تم میرے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ لیکن ہمدان، اگر وہ کاغذات صحافیوں یا عدالت تک پہنچ گئے تو تمہاری وکالت کا اختیار نامہ ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو سکتا ہے۔ ولید نے حقیقت بتانے کی کوشش کی تو ہمدان نے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی ہمدان۔ میں کل ہی اخباری نمائندوں کے سامنے جا کر کہہ دوں گی کہ وہ معاہدہ جھوٹا تھا اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے نکاح کیا ہے۔ رامین نے اچانک ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو ہمدان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو میرے لیے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھانا چاہتی ہو رامین؟ تم تو میرے ساتھ قید محسوس کرتی ہو۔ ہمدان کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی اور سوال تھا۔ کیونکہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے اپنوں کی سازشوں سے بچایا۔ اب میری باری ہے کہ میں تمہارے وقار پر کوئی آنچ نہ آنے دوں۔ رامین نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں اقرار کیا اور ہمدان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھابھی، آپ تو سچ میں بھائی جان کی ڈھال بن گئی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا آپ دونوں بس لڑتے ہی رہیں گے۔ زینب نے اچانک پیچھے سے آ کر خوشی سے کہا تو کمرے کا سنجیدہ ماحول ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تم تو بس چھپ کر باتیں سننے کی عادت ڈال لو زینب، کسی دن تمہیں اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ ہمدان نے ہنستے ہوئے اپنی بہن کو ڈانٹا۔ سزا تو آپ کے ان دشمنوں کو ملنی چاہیے جو آپ دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زینب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہیں ایسی سزا ملے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ولید، تم کل صبح ہی تمام بڑے صحافیوں کو بلا کر ایک اجلاس کا انتظام کرو۔ ہم ان کا وار انہی پر پلٹ دیں گے۔ ہمدان نے انتہائی پراعتماد اور فیصلہ کن انداز میں ولید کو ہدایت دی اور آمین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جس کے دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب سے تحفظ اور اعتماد نے لے لی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور ہمدان کے دفتر کا بڑا کمرہ خبریں جمع کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا جو طرح طرح کے سوالات لے کر آئے تھے۔ ولید نے سب کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ہمدان رامین کا ہاتھ تھامے پورے وقار سے اندر داخل ہوا تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ بھائی جان، آپ ان کی باتوں پر غصہ مت کیجیے گا، یہ تو بس سنسنی پھیلاتے ہیں۔ زینب نے پیچھے سے سرگوشی کی تو ہمدان نے اسے گھور کر اپنی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک دبلے پتلے اور بڑی سی اینک لگائے صحافی شکور نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر تیز آواز سے پوچھا، ہمدان صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اس معصوم لڑکی کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کروا کر قید کر رکھا ہے اور یہ کوئی محبت نہیں بلکہ ایک ظالمانہ معاہدہ ہے؟ ہمدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت جواب دیتا، رامین نے انتہائی سکون سے میز پر جھک کر جواب دیا، معاہدہ تو ہوا ہے شکور صاحب، لیکن وہ قید کا نہیں بلکہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا ہے۔ میرے شوہر ذرا پرانے خیالات کے جنونی قسم کے انسان ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں شاید ان سے دور بھاگ جاؤں گی، اس لیے انہوں نے محبت میں پاگل ہو کر مجھ سے کاغذ پر دستخط کروا لیے۔ رامین نے اتنے اعتماد اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمدان سمیت سب دنگ رہ گئے۔ لیکن بی بی، ہم نے سنا ہے کہ آپ روتی رہتی ہیں اور آپ کو تہہ خانے میں بند کیا جاتا ہے۔ شکور نے اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے ایک اور عجیب سوال داغا۔ رامین ہنس پڑی اور ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، روتی تو میں اس لیے ہوں کہ یہ مجھے روزانہ کریلے اور ٹینڈے کھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور تہہ خانے میں تو ہمارا پرانا سامان پڑا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں بند کر کے دکھا سکتی ہوں۔
رامین کے اس مزاحیہ اور بے ساختہ جواب پر پورے کمرے میں کہہ کہے گونج اٹھے اور ہمدان کے لبوں پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ شکور شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باقی لوگوں کے پاس بھی کوئی تلک سوال نہ بچا۔ تم نے تو آج کمال ہی کر دیا بھابھی، مجھے تو لگا تھا بھائی جان آج 2-4 لوگوں کا سر ضرور پھوڑیں گے۔ زینب نے اجلاس ختم ہونے کے بعد تالیاں بجاتے ہوئے کہا، تمہارا سر پھوڑنے کا وقت بھی بہت جلد آئے گا زینب، تم جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ ہمدان نے بہن کو پیار سے جھڑکتے ہوئے باہر بھیجا۔ تم نے آج دنیا کے سامنے میرے جنون کو محبت کا نام دے دیا رامین، میں اس احسان کو کیسے اتاروں گا؟ ہمدان نے اکیلے ہوتے ہی رامین کا ہاتھ چومتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ احسان مت اتارو، بس آج رات کھانے میں کریلے مت بنوانا، مجھے سچ میں ان سے بہت نفرت ہے۔ رامین نے نظریں چراتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو ہمدان کا ایک زوردار کہا کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا، یہ ہنسی تم پر بہت جچتی ہے ہمدان عالم۔ رامین نے دل میں سوچا اور اسے پہلی بار اس ظالم شخص کے ساتھ ایک انوکھی سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ ایسے آج رات کے کھانے کا انتظام چھت پر ہونا چاہیے، اور یاد رکھنا کہ بیگم صاحبہ کے لیے کوئی کڑوی چیز نہ بنے، ورنہ کل خبروں میں میرا نام کریلے والے ظالم شوہر کے طور پر آئے گا۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے احسن کو ہدایت دی تو احسن سر ہلاتا ہوا جلدی سے چلا گیا۔ کیا چل رہا ہے یہ سب، اور چھت پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم روز کی طرح نیچے ہی کھا لیں گے، رامین نے حیرت سے پوچھا۔ ضرورت ہے میری جان، کیونکہ آج کی رات ایک عام رات نہیں ہے۔ آج میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جس کی تم پہلے دن سے خواہش کر رہی تھی۔ ہمدان نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے ہمدان، سوائے اس کے کہ تم مجھے میرے حال پر جینے دو۔ رامین نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم اب میرے حال کا حصہ ہو رامین، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، چل کر تیار ہو جاؤ۔ ہمدان نے نرمی سے حکم دیا، بھابھی آپ نے ابھی تک یہ سادہ سا جوڑا پہنا ہوا ہے، جلدی سے وہ لباس پہنے جو بھائی جان نے خاص طور پر منگوایا ہے۔ زینب نے کمرے میں داخل ہو کر جلدی سے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کے لائے ہوئے کپڑے پہننے کا، تم جاؤ یہاں سے۔ رامین نے منہ بناتے ہوئے انکار کیا، اگر آپ نے یہ نہیں پہنا تو بھائی جان غصے میں آ کر سچ میں کچھ کر گزریں گے، چلے جلدی کریں۔ زینب نے زبردستی اسے تیار ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کیا ہے ہمدان، تم پھر سے کوئی نیا کھیل کھیل رہے ہو؟ رامین نے چھت پر پہنچتے ہی ہمدان کے قریب جا کر پوچھا۔ یہ کھیل نہیں ہے رامین، یہ میری ہار کا جشن ہے۔ ہمدان نے ایک پرانی فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ کیا ہے؟ رامین نے کانپتے ہاتھوں سے فائل پکڑی اور اسے کھولا تو اس میں وہی معاہدے کے اصل کاغذات تھے جن پر اس نے دستخط کیے تھے۔ یہ تمہاری آزادی ہے رامین، میں نے تمہیں پانے کے لیے جو زبردستی کا رشتہ بنایا تھا، آج میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ تم ان کاغذات کو پھاڑ سکتی ہو، اور اگر چاہو تو کل صبح زیان کے پاس واپس جا سکتی ہو۔ ہمدان کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور تھکاوٹ تھی جس نے رامین کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، لیکن کیوں؟ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہاری ملکیت ہوں، اور تم اپنی چیز کبھی نہیں چھوڑتے۔ رامین نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا کے سامنے مجھے ڈھال بنتے دیکھا ہے رامین، اور محبت قید نہیں کرتی۔ شاید مجھے یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگ گئی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہمدان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اور رامین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے دل میں ایک شدید کشمکش محسوس ہو رہی تھی کہ کیا وہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے جس نے اسے اپنوں کی سازش سے بچایا۔ کیا تم سچ میں مجھے اپنے دل سے نکال سکو گے ہمدان عالم؟ رامین نے کاغذات کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دھیمی لیکن گونجدار آواز سے پوچھا۔ دل سے نکالنا تو درکنار میں تمہیں اپنی سانسوں سے بھی الگ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری ناکوں میں اپنے لیے قید کا خوف مزید نہیں دیکھ سکتا۔ ہمدان نے نظریں جھکاتے ہوئے انتہائی دکھ اور مجبوری سے جواب دیا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس آزادی کو چنوں گی جس میں تم شامل نہ ہو؟
رامین نے ان کاغذات کو بیچ سے پھاڑ کر ان کے ٹکڑے ہوا میں اچھالتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو رامین؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمدان نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا اور میں اپنی مرضی سے اس مغرور لیکن مجھ پر جان چھڑکنے والے انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ رامین نے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے اقرار کیا، تم سچ کہہ رہی ہو میری جان، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ہمدان کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی اور سکون کے آنسو چمکنے لگے۔ ارے واہ بھابھی، آپ نے تو ہمارے سکیر بھائی جان کو رلا ہی دیا۔ اب جلدی سے کھانا کھا لیں ورنہ مجھے تو بھوک سے سچ میں رونا آ جائے گا۔ زینب اچانک سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے ہنس کر بولی، تو ان دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے اور الجھنیں ختم ہو گئیں۔ تم واقعی کبھی نہیں سدھرو گی زینب۔ خیر آج تم جو چاہو کھا سکتی ہو کیونکہ آج تمہارے بھائی کو اس کی اصل زندگی مل گئی ہے۔ ہمدان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہاری یہ مسکراہٹ ہمیشہ ایسی ہی رہنی چاہیے ہمدان عالم، کیونکہ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ رامین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، اور تم میری وہ منزل ہو جسے پانے کے لیے میں ہر حد پار کر سکتا تھا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ ہمدان نے محبت سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے دل کی گہرائی سے جواب دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔